بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سورت کا جو پہلا دعویٰ ہے کہ غنیمت کے معاملے میں جھگڑا مت کرو، اس کی پہلی علت اللہ رب العزت نے بیان کی تھی کہ تمہارے میں سے ایک گروہ تو جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا، اگرچہ نکلنا تمہاری طبیعت کے خلاف تھا، پھر تمہیں غلبہ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ دیا ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کے اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں لایا ہے، تو اب غنائم کے ملنے کے بعد تمہیں اس کے معاملے میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ آج آیت نمبر 7 سے ہم شروع کریں گے، اور آیت نمبر 7 کے اندر سورت کے پہلے دعوے کی دوسری علت بیان ہوگی۔ پہلی علت ہم نے کل پڑھی تھی، آج سورت کے دعوے کی دوسری علت بیان ہوگی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 7 ہے۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا تھا کہ ہم کافروں کے ایک گروہ پر آپ کو ہم غلبہ دے دیں گے، کافروں کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ میں پر آپ کو ہم غلبہ دے دیں گے، اور مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ ہے اس کے اوپر ہمیں غلبہ ملے، کیونکہ وہ جنگی لشکر نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ جنگی لشکر سے لڑنا مشکل کام ہے، اور قافلے کے اوپر شب خون مارنا اور مال کو حاصل کر لینا یہ آسان کام ہے۔ تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ابو سفیان والا لشکر مل جائے جو جنگی لشکر نہیں ہے، اسلحے کے بغیر ہے۔ اسلحے کے بغیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بالکل بھی کوئی اسلحہ نہیں تھا، اسلحہ تو یقیناً ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن جس طرح ایک جنگی لشکر ہوتا ہے اس کی کیفیت میں اور ایک تجارتی قافلے کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی محافظ تو ہوتے ہیں، لیکن جو جنگی لشکر کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت تو نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کی خواہش یہی تھی کہ ہمیں وہ قافلہ مل جائے جو کیل کانٹے سے لیس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کے مطابق مسلمانوں کو جنگی لشکر کے ساتھ ٹکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ بتائیں گے اس آیت کے اندر کہ ایسا ہم نے کیوں کیا۔ تو اصل میں جو یہ علت کس طرح بن رہی ہے سورت کے پہلے دعوے کی، وہ یہ ہے کہ تم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اول تو نکلنا نہ پڑے، اگر نکلیں تو ہمیں وہ لشکر اس قافلے سے ہمارا آمنا سامنا ہو جو کہ کیل کانٹے سے لیس ہی نہیں ہے، جو جنگی لشکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو ہے وہ کفار کی جو اصل عسکری طاقت تھی، کفار کی جو اصل ان کی جو طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ تمہیں ٹکرا دیا، اور پھر تمہیں اس کے اوپر فتح دے دی، اور تم نے ان کے بڑے بڑے جو 70 سربراہ تھے، بڑے بڑے جو چودھری تھے ان کو تم نے ہلاک کر دیا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فتح دی ان کے اوپر۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو غنائم دیے ہیں ان کے بارے میں تم اپنا حق کس طرح جتا سکتے ہو کہ اس کی تقسیم میں تمہارا اپنا حق ہے؟ یہ سب کچھ اس سے پہلے جو کیا وہ تو اللہ رب العزت نے کیا، اور اب جب غنائم مل گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اندر تمہارا حق ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، یہ جو وَإِذْ ہوتا ہے، اذ یہ اصل میں ظرف ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ظرف زمان۔ تو یعنی کہ اس کا معنی اگر کیا جائے تو یہ معنی ایسے ہوگا کہ جب وَإِذْ جب، تو اس سے پہلے جو ہے وہ پھر ہم ایک لفظ نکالتے ہیں، وہ ہوتا ہے وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو کہ اذ یعدکم اللہ،
جب وعدہ کیا تھا اللہ نے تم سے، وعد یعید وعدہ کرنا، ٹھیک ہے، یعیدکم اللہ اللہ نے وعدہ کیا تم سے احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا، دو لشکروں میں سے ایک لشکر کا، انہا لکم، اور وعدہ یہ کیا کہ ان میں سے ایک جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک پر غلبہ دے دے گا، وَتَوَدُّونَ اور تم محبت کرتے تھے اور تم پسند کرتے تھے اور تم چاہتے تھے، وَدَّ یودو محبت کرنا پسند کرنا، وَتَوَدُّونَ اور تم پسند کرتے تھے کہ ان غیر ذات الشوکتی کہ ہو جائے، کس چیز کو پسند کرتے تھے، بِأَنَّ غیر ذات الشوکتی، ذات الشوکتی کا مطلب ہوتا ہے کیل کانٹے والا، کیل کانٹے والا، اسلحے سے لیس، ذات الشوکتی اسلحے سے لیس، اور غیر ذات الشوکتی وہ لشکر جو اسلحے سے لیس نہیں ہے، وہ لشکر جو اسلحے سے لیس نہیں ہے، ایک دو لشکر ہیں، ایک لشکر اسلحے سے لیس ہے، جنگی لشکر ہے، اور دوسرا تجارتی قافلہ ہے، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تو یہ پسند کرتے تھے کہ ان غیر ذات الشوکتی کہ بے شک وہ گروہ، وہ طائفہ، وہ لشکر، وہ جو قافلہ جو بغیر اسلحے کے ہے، تکون لکم وہ تمہارے لیے ہو جائے، اس پر تمہیں غلبہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا ارادہ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا ارادہ کر رکھا تھا، تو تم تو یہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کس چیز کا ارادہ کر رکھا تھا کہ وَأَرَادَ اللَّهُ ذَاتَ الشَّوْكَةِ اور تم پسند کرتے تھے غیر ذات الشوکتی کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا اس لشکر کا جو جنگی لشکر تھا، اور ایسا کیوں تھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ نے ارادہ اس چیز کا کیا تھا، اللہ نے یہ چاہا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ کہ ثابت کر دے، اللہ تعالیٰ ثابت کر دے الحق لڑائی کو، الحق جنگ بدر کو، اور اس فتح کو، اپنے وعدوں کے ذریعے اس فتح کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، ان یحق الحق اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے الحق اس لڑائی کو، بکلماتہ اپنے وعدوں کے ذریعے، ویقطع دابر الکافرین اور کیا کرے، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے، اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے، اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ کیوں کاٹ دے، لیقطع لیحق الحق کہ اللہ تعالیٰ دین کو ظاہر کر دے، غالب کر دے، ویبطل الباطل اور شرک کو، باطل کو جو ہے وہ مٹا دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اور جب یاد کرو اس وقت کو جب وعدہ کیا تھا اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا، احد الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، کیا وعدہ کیا تھا، انہا لکم کہ وہ ایک تمہارے لیے ہوگا، وتودون اور تم یہ پسند کرتے تھے، بان غیر ذات الشوکتی اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ جو کیل کانٹے سے لیس لشکر نہیں ہے، جو تجارتی قافلہ ہے، وہ تمہیں مل جائے، وہ تمہارے لیے ہو، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ مگر اللہ نے ارادہ کیا کہ وہ ظاہر کر دے حق کو اپنے وعدوں کے ذریعے، فتح مسلمانوں کو دے کر اور جنگ کروا کر، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کے غلبے کو ثابت کر دے، اگر مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹ لیتے تو اس سے وہ فتح نہ ملتی اور وہ کفر کا وہ نقصان نہ ہوتا اور اسلام کی وہ فتح نہ ہوتی جو کہ کفر کے لشکر سے لڑنے کی صورت میں ہوئی اور ان کے 70 بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنے کی صورت میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ حق کو غالب کر دے گا اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے گا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جڑ کو کیوں کاٹ دیا، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ کی یہ وجہ بیان ہو رہی ہے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے حق کو، ثابت کر دے، مضبوط کر دے توحید کو، اپنے دین کو، الحق سے مراد یہاں پر توحید ہے، اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو الحق ہے اس سے مراد فتح ہے اور جنگ بدر ہے، ٹھیک ہے، ان یحق الحق ادھر ہم نے یہ معنی کیا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے
کس چیز کو؟ حق کو، یعنی کہ جنگ کروا کے مسلمانوں کو فتح دے کے جو ہے وہ حق کو ظاہر کر دے، بکلماتی ہی، اپنے وعدوں کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے مسلمانوں سے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اور یہ جو لیحق الحق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے الحق کا، اپنے دین کو، یعنی کہ توحید کو، ویبطل الباطل، اور مٹا دے باطل کو، یعنی کہ شرک کو اور کفر کو، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو۔ یہ آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے یہ دراصل سورت کے پہلے دعوے کی دوسری علت ہے۔ اس کے بعد استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ جو آیت ہے یہ اسی پہلے دعوے کی تیسری علت ہے، پہلے دعوے کی تیسری علت ہے کہ تمہیں انفال کے اندر اختلاف کیوں نہیں کرنا چاہیے، تمہیں انفال کے اندر اختلاف کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور کفار جو ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور کیل کانٹے سے لیس ہیں، تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رخ ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ آپ نے جس چیز کا میرے سے وعدہ کیا ہے مجھے وہ عطا کر دیں۔ اللہم آتنی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جو جماعت ہے صحابہ کی، اگر یہ بھی آج ہلاک ہو گئی تو پھر زمین کے اندر آپ کی عبادت کون کرے گا؟ تو چونکہ ظاہر ہے اس وقت زمین کے اوپر موحد تو صرف یہی لوگ تھے جو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان بدر کے اندر موجود تھے۔ مدینہ کے اندر بھی بعض صحابہ موجود تھے جو جنگ کے لیے ساتھ نہیں آئے تھے، کیونکہ جنگ بدر کے لیے جب نکلے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ضروری قرار نہیں دیا تھا سب کے اوپر نکلنا، سب کے لیے نکلنا ضروری قرار نہیں دیا تھا۔ اسی لیے حضرت کعب جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ جب اپنی کہانی بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے جو ہے ان کو بھیجا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح ہوئی اور مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے، اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مدد کی، تو اب پھر جب فتح ہو گئی تو مال غنیمت کی تقسیم میں کون زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات چلے، اور کیا پھر تمہیں یہ حق حاصل ہے کہ تم اس کے اندر اختلاف کرو؟ آپ کو سمجھ آ گئی کہ کس طرح یہ پہلے دعوے کے لیے تیسری علت بن رہی ہے؟ جی سمجھ آ گئی ہے؟ ایک دفعہ آپ پھر بتا دیں یہ۔ اچھا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استستغیثون ربکم، جب آپ مدد طلب کر رہے تھے، استغاثہ کہتے ہیں مشکل وقت میں کسی کو پکارنا مدد کے لیے، فریاد کرنا۔ استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ مشکل وقت میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا۔ میں پہلے آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں دوبارہ انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ استستغیثون ربکم، جب آپ استغاثہ کر رہے تھے، استغاثہ کا مطلب ہوتا ہے مشکل وقت میں فریاد کرنا، ربکم اپنے رب سے، جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو پس اللہ نے قبول کر لیا، لکم ای لدعائکم، لکم کا کیا مطلب ہے؟ لدعائکم، فاستجاب لکم ای فاستجاب لدعائکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ اس دعا کو قبول کیا؟ اب یہ دعا کی قبولیت کی تفصیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انی ممدکم، بے شک میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں، میں آپ کی امداد کرنے والا ہوں۔ کس طرح؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، بِأَلْفٍ، الف کہتے ہیں 1000 کو، 1000 من الملائکتی، اور یہ 1000 فرشتوں میں سے ہیں، اور مردفین، یہ پے در پہ آنے والے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ اس وقت کو یاد کریں
اذ تستغیثون ربکم واذکر اذ تستغیثون واذکروا اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے کیا کیا؟ یہ کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ذریعے جو پے در پہ آ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی. اب جب مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی تو پھر مال غنیمت جب مل گیا فتح کے بعد تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اس کے اندر اختلاف نہ کرو. جی آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی شہادی. اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ظاہری مدد کا فائدہ کیا تھا؟ اس ظاہری مدد کا فائدہ کیا تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری مدد کیوں کی، فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ اب اس کی وجہ آگے بیان ہوگی اور ایک سوال کا جواب ہوگا. آیت نمبر 10 کے اندر ظاہری مدد کا فائدہ بیان ہوگا اور ایک سوال کا جواب دیا جائے گا. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کے بھیجنے کو، نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کے بھیجنے کو. یہ جو جعل ہے، جعل کے ساتھ جو یہ ضمیر ہے ہو، اس سے مراد ہے فرشتوں کا بھیجنا. نہیں بنایا، جعل نہیں، وما جعل اور نہیں بنایا، ہو فرشتوں کے بھیجنے کو، اللہ اللہ نے کیا نہیں بنایا، مگر کیا بنایا، اللہ مگر یہ کہ بشرا، بشرا ایک تو تمہارے لیے خوشخبری، اور یعنی کہ جو انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار، اور وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے. جب انسان، اگرچہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر فرشتوں کو بھیجنے کے بھی مدد کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کو بھیجنے پر بھی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن جب انسان ظاہری مدد آتا ہوا دیکھتا ہے تو ایک تو اس کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر خوشی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو اب مدد آ گئی ہے اور مدد سامنے نظر آ رہی ہے آتے ہوئے. تو یہ کیا ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، یہ وجہ ہے اس ظاہری امداد کی وجہ جو آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے اس طرح آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کی مدد کی. تو یہ اس کی وجہ اور اس کا سبب ہے کہ یہ ہم نے ظاہری مدد کیوں کی. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اچھا پتہ یہ چلا کہ فرشتوں کے ذریعے مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو فرشتے مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مدد تو فرشتوں نے کی، مدد تو فرشتوں نے کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں تھی مدد مگر مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، اور مدد کرنے والا تو اللہ ہی تھا. فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا تاکہ تمہارے لیے ایک ظاہری مدد کا سبب بن جائے جس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور تمہاری پریشانی دور ہو جائے اور تمہارے چہروں کی پریشانی بھی دور ہو جائے اور دلوں کی پریشانی بھی دور ہو جائے. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جی فرمائیے. سوری میں نے انٹرپٹ کیا. میرے خیال سے اس کا جواب ہمیں یہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا تھا تو وہ فرشتے آئے تھے، بارش کا فرشتہ آیا، ہوا چلانے والا فرشتہ آیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس بھیج دیا کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے آئے ہیں یا اپنی مرضی سے. انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی مرضی سے آئے ہیں. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ خود اس آگ کو ٹھنڈا کیا تھا نا، فرشتوں کی تو ہیلپ اس میں ریکوائرڈ نہیں ہوئی تھی. جی ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پر اس بات کا کیا وہ ہے تعلق؟ نہیں، وہ آپ نے کہا تھا نا کہ یعنی کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں، تو یعنی کہ ادھر سے بھی ہمیں وہ جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ وہ سردی لگے. صحیح، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ. تو ومن نصر الا من عند اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ ومن نصر الا من عند اللہ جو ہے یہ اس اشکال کا جواب ہے جو کہ پیدا ہو سکتا تھا ذہن کے اندر کہ شاید فرشتے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کر دیا کہ ومن نصر الا من عند اللہ، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، ما جو ہے یہ نافیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں ہے. ومن نصر اور نہیں ہے مدد، الا مگر کیا ہے، من عند اللہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور ان اللہ عزیز حکیم،
بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور بہت حکمت والا ہے. ٹھیک ہے, وہ غالب ہے, وہ جس طرح چاہے کفار کو شکست دے, جس طرح چاہے اپنے بندوں کی مدد کرے. اور حکیم, اس کے کام حکمت پر مبنی ہے, اس کا کوئی بھی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو یہ آیت نمبر 9 کے اندر سورت کے پہلے دعوے کی تیسری علت تھی. اور آیت نمبر 10 کے اندر کیا تھا, ایک تو فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کی وجہ بتائی کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد کیوں کی, اور دوسرا کیا کیا, ایک اشکال کو دور کیا کہ یہ مت سمجھ لینا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں, بلکہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آ گئی آیت نمبر 9 اور 10 کی؟ جی سر آگے سمجھ. استاد جی جی بھائی, سمجھ آ گئی ہے. ایک دفعہ یہ 3-4 آیتیں جو پڑھی ہیں, ایک دفعہ ان کا اگر ترجمہ دوبارہ کر دیں. ٹھیک ہو یا گیا. اینڈ پہ کر دیں. نہیں, ابھی کر لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے چلتے ہیں. اچھا جی, آج ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 7 سے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, اور یاد کرو اس وقت کو. یاد کرو ہم اس لیے نکال رہے ہیں کہ یہاں پر وَذْكُرُوا جو ہے وہ محذوف ہے, وَذْكُرُوا یاد کرو. اِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ جب وعدہ کیا تھا اللہ نے آپ سے, إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ, طائفتین, الطائفتین دو گروہ, اور إِحْدَى الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک گروہ, دو گروہوں میں سے ایک, اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اور کیا وعدہ کیا تھا کہ انہا لکم, وہ دو گروہوں میں سے جو ایک ہے وہ تمہیں مل جائے گا, یعنی کہ تمہیں ان پر غلبہ مل جائے گا. وَتَوَدُّونَ, اور تم پسند کرتے تھے, ان غیر ذات الشوکتی, کہ بے شک ہو جو اسلحے کے بغیر لشکر ہے. غیر ذات الشوکتی, اسلحے کے بغیر جو لشکر ہے. تکون لکم, وہ ہو جائے تمہارے لیے. وَيُرِيدُ اللَّهُ, اور اللہ یہ ارادہ کرتا تھا کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ, کہ وہ ظاہر کر دے حق کو, بِكَلِمَاتِهِ, اپنے وعدوں کے ذریعے, وَيَقْطَعَ, اور کاٹ دے, دَابِرَ الْكَافِرِينَ, کافروں کی جڑ کو. اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑ کو کیوں کاٹنا چاہتا تھا؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ, تاکہ مضبوط کر دے توحید کو, اور غالب کر دے توحید کو اور اپنے دین کو. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور مٹا دے شرک کو اور کفر کو اور باطل کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, یہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے اِذ تھا. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اور اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, اس کا عطف اسی کے اوپر ہے. تو وَاذْكُرُوا اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے. ربکم, اپنے رب سے, تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے. فاستجاب لکم, تو اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا. اور کس طرح قبول کیا؟ اب یہ دعا کی قبولیت کی تفصیل ہے. اور کیا کہا اللہ نے کہ انی ممدکم, میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں, بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ, 1000 فرشتوں کے ذریعے, مردفین, جو پے در پہ آ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہوں گے. اور وما جعلہ اللہ, اور نہیں بنایا اللہ نے اس فرشتوں کے بھیجنے کو, اس فرشتوں کے ذریعے مدد کو اللہ نے نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ مگر صرف یہ کہ بشرا, تمہارے لیے ایک خوشخبری, یعنی کہ تمہارے چہروں کے اوپر سے پریشانی دور ہو جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تمہارے دلوں کی خوف اور گھبراہٹ جو ہے وہ دور ہو جائے. ہاں البتہ یہ نہ سمجھ لینا کہ مدد فرشتوں کے ذریعے ہوئی ہے, بلکہ وَمَن نَصْرُ, اور نہیں ہے مدد, الا مگر من عند اللہ, اللہ ہی کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تعالی عزیز یعنی کہ غالب ہے, اور حکیم حکمت والا ہے, اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہے. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 11, اذ یغشیکم النعاس, یہ سورت کے پہلے دعوے کی چوتھی علت اس آیت کے اندر بیان ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر تمہارے اوپر 2 اور احسانات کیے. پہلا احسان تو پیچھے گزرا کہ فرشتوں کو 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی, 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کی. اب یہاں پر 2 اور احسان ذکر ہوں گے. وہ کیا ہے؟ وہ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اونگ طاری کر دی, اونگ, ٹھیک ہے,
جس کو یعنی کہ جو نیند سے پہلے کی حالت ہوتی ہے، انسان جو ہے وہ ہچکولے کھا رہا ہوتا ہے نیند کی وجہ سے، اونگ. اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اوپر بارش برسائی. ٹھیک ہے، تو ان دونوں چیزوں کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے اوپر جو گھبراہٹ تھی، تو اس گھبراہٹ کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ گھبراہٹ کا سبب موجود تھا، سامنے دشمن موجود تھا، اپنے سے بڑا لشکر موجود تھا، اور دشمن جو ہے وہ اسلحے کے اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوف کے سبب کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں سے خوف کو نکال دیا. اور یہ جو اونگ طاری ہوتی ہے، یہ اسی بات کی نشانی ہوتی ہے کہ دل کے اندر سے خوف نکل گیا. کیونکہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ سامنے جو ہے وہ آپ سے بڑا لشکر ہے اور کیل کانٹے سے لیس ہے، اور آپ کے پاس اسلحہ بھی کم ہے، آپ کے پاس سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ایسی حالت میں اونگ کا آنا ممکن ہی نہیں ہے. ایسی حالت میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہو کہ جس طرح صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں سے تلواریں چھوٹ کے گر رہی تھیں. یہ ہماری حالت تھی، اور سامنے جو ہے وہ دشمن کا لشکر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا احسان یہ کیا کہ ان کے اوپر اونگ طاری کی، اور اس اونگ کے ذریعے ان کے دلوں سے خوف جو ہے اس کو دور کر دیا. اور دوسرے جو دشمن تھے وہ بھی دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ ان لوگوں کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بارش برسا کے، کیونکہ جو کفار تھے وہ پہلے ہی بدر کے کنویں کے اوپر قبضہ کر چکے تھے، اور پانی جو ہے وہ کافروں کے قبضے میں تھا. پانی جو ہے وہ کافروں کے قبضے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کے مسلمانوں کے لیے پانی کا بندوبست بھی کر دیا. اور دوسرا یہ کیا کہ چونکہ جس طرف مسلمان تھے وہ ریتلی زمین تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھاگنا مشکل تھا. تو جب بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے، تو وہ جو ریتلی زمین تھی وہ سخت ہو گئی بارش کی وجہ سے. تو اس کے اوپر کھڑے ہونا اور پاؤں جمانا اور بھاگنا دوڑنا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسان کر دیا. تو یہ دو احسانات اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں. پہلا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کی. دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسا دیا. تو یہ سورت کے پہلے دعوے کی چوتھی علت ہے. اذ یغشیکم النعاس، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ڈھانپ دیا تمہیں اللہ نے النعاس، اونگ کے ذریعے. اللہ نے آپ کو اونگ کے ذریعے ڈھانپ دیا. اس وقت کو یاد کرو، اذ یغشیکم النعاس، جب تمہیں ڈھانپ دیا اللہ نے النعاس، اونگ کے ذریعے. اور یہ ایسا کیوں کیا؟ امنتن، امن کے لیے. آپ کو امنتن کا مطلب ہوتا ہے اگر خوف کا سبب موجود ہو لیکن دل کے اندر سے خوف ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں امنتن. اور اگر خوف کا سبب بھی ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں امن. ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امن اور ایک ہوتا ہے امنتن. اگر خوف کا سبب بھی ختم ہو جائے، مطلب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے دشمن ہے اور دشمن کو مار دیا جائے، دشمن ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ امن میں ہو گئے. جس چیز کا خوف تھا اس کا سبب ہی ختم ہو گیا. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ خوف کا سبب موجود ہو لیکن دل کے اندر سے خوف ختم ہو جائے. خوف کا سبب موجود ہو لیکن دل کے اندر سے خوف ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں امنتن. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اونگ کے ساتھ آپ کو ڈھانپ لیا، یہ ایسا کیوں کیا؟ امنتن، آپ کو امن دینے کے لیے، آپ کو آپ کے دلوں سے خوف دور کرنے کے لیے، منہ، اپنی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اوپر اونگ سے آپ کو ڈھانپ لیا، آپ کے اوپر جو ہے وہ نعاس کو آپ کے اوپر اڑا دیا، یہ اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے تھی. یہ پہلا احسان ہے. اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ، اور اس نے نازل کیا آپ پر، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی کو. ٹھیک ہے، بارش کو. تو ایسا اس نے کیوں کیا؟ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ آپ کو پاک کر دے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے، تاکہ آپ کو پاک کر دے اس پانی کے ذریعے. اور یہ پاکی کس طرح ہے؟ یہ اس معنی میں بھی ہے کہ جو پانی چونکہ پہلے نہیں تھا تو مسلمانوں کے لیے وضو وغیرہ بھی مشکل تھا، طہارت بھی مشکل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیا. اور یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ،
اور تاکہ اللہ لے جائے آپ سے، دور کر دے آپ سے رجز الشیطانی، شیطان کے وسوسے کو، شیطان کے وسوسے کو اللہ تمہارے سے دور کر دے۔ جو مومنوں کے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈال رہا تھا کہ دیکھو تم مومن ہو اور تم جو ہے وہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، اور کفار جو ہیں وہ تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ کے دشمن ہے، اور ان کو پانی کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پانی ان کے پاس ہے۔ تو اس طرح کے جو وسوسے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دلوں سے دور کر دیا۔ اور کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا؟ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَلِيَرْبِطَ تاکہ مضبوط کر دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو، تمہارے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ گرہ باندھ دے۔ ویسے یربتا کا مطلب ہے باندھ دے، یربتا کا مطلب ہے ربط، یربتو کا مطلب ہے باندھنا۔ تو جب آپ کسی چیز کو باندھ دیتے ہیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، کسی چیز کے اوپر آپ مضبوطی سے گرہ جب باندھ دیتے ہیں تو وہ پھر وہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھ دے۔ ٹھیک ہے، تو اصل مطلب کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اور کیا کرے؟ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس بارش کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے، تمہارے قدموں کو یثبت تمہارے جما دے، بھی اس بارش کے ذریعے، الاقدام تمہارے قدموں کو بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ جما دے۔ تو اس آیت کے اندر دو انعامات کا تذکرہ ہے، ایک تو اونگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اڑا دیا، اور دوسرا بارش ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ یہاں پر اس کا سبب، چار سبب بیان کیے ہیں۔ پہلا سبب لیطہرکم بہ، تمہیں اللہ تعالیٰ پاک کر دے اس پانی کے ذریعے۔ دوسرا سبب وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دے۔ تیسرا سبب وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، دل کے اندر سے بے خوف، دل کے اندر سے جو اضطراب اور بے چینی ہے اور جو طرح طرح کے خیالات ہیں ان کو دور کر دیا، اور دل بالکل مضبوط ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور ایمان والوں کے قدم جو ہے وہ مضبوط ہو گئے، دونوں معنی میں مضبوط ہو گئے، اس معنی میں بھی کہ جنگ کے اندر وہ ثابت قدم رہے، اور اس معنی میں بھی کہ ریتلی زمین بارش کی وجہ سے سخت ہو گئی اور ان کے لیے پیر جمانا آسان ہو گیا۔ تو یہ ہے اس صورت کے پہلے دعوے کی چوتھی علت۔ آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے جنگ سے پہلے تمہارے اوپر اونگ طاری کر دی اور تمہارے لیے بارش بھی برسا دیا تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں، تمہارے قدم جم جائیں، اور تمہارا پاکی طہارت کا بندوبست بھی ہو جائے اور شیطان کے وسوسے بھی دور ہو جائیں۔ اب جب غلبہ مل گیا اور غنیمت کے اموال مل گئے تو اب الانفال للہ والرسول، اب غنیمتوں کی تقسیم کا اختیار بھی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی، جی آ گئی ہے۔ اچھا، یہ بعض دفعہ یہ ترجمے کے بارے میں نا بعض دفعہ طلباء کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ترجمہ تو یہ تو ہم اسلام 360 سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ابھی تک کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام 360 سے ترجمہ پڑھ لینا یا کسی ترجمے والے قرآن پاک سے ترجمہ پڑھ لینا، اس میں اور استاد سے ترجمہ پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، تو پچھلے سیمسٹر میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ بعض بچے کلاس اٹینڈ نہیں کرتے تھے اور ان کو یہی ہوتا تھا کہ ہم ترجمہ جو ہے وہ ادھر سے دیکھ لیں گے اور تیاری ہو جائے گی، تو لیکن اس طرح ممکن نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا جو پڑھانے کا اسلوب ہے، ہمارا جو پیپر ہوتا ہے وہ بھی اسی اسلوب کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ شاید آپ کو کسی ترجمے والے قرآن پاک سے یا کسی ایپ وغیرہ سے آپ کو اس طرح چیزیں نہ ملیں جس طرح جو ہے وہ ہم کلاس کے اندر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کلاس کا جو ہے وہ کلاس کو بالکل بھی یعنی کہ ہلکا نہ لیں، اس کا استخفاف نہ کریں، اس کو حقیر مت جانیں۔ کلاس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور کسی استاد سے پڑھنے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگرچہ جتنے مرضی ترجمے اور جتنے مرضی تفاسیر جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوں، اس کی اہمیت بہرحال اپنی جگہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کلاس کو سیریس لیں اور توجہ سے بیٹھیں اور ہاتھ میں کاپی اور قلم لے کر بیٹھیں اور چیزوں کو نوٹ کریں، جو سمجھ نہ آئے اس کو پوچھیں۔ پوری دلچسپی سے جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پڑھانے والے کو بھی مزہ آتا ہے اور اس کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا بھی پھر مزید تیاری کے ساتھ آنے کا دل کرتا ہے۔
یہ 1 گھنٹے کی جو کلاس پڑھائی جاتی ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو وہ 1 گھنٹے کی کلاس ہی ہے، بلکہ اس کے لیے کافی ساری تیاری کرنی پڑتی ہے، کافی سارا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. تو اگر کلاس کی طرف سے رسپانس اچھا ہو تو پڑھانے والے کو بھی لطف آتا ہے پڑھانے کا بھی، اور وہ دل لگا کے تیاری کرتا ہے. اگر کلاس کی طرف سے رسپانس اچھا نہ ہو تو پڑھانے والا بھی بد دل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے یار بس جس طرح بس، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ گلے سے اتارنا، تو اس کا پھر فائدہ نہیں ہے، نہ پڑھانے والے کو فائدہ ہوتا ہے نہ پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا، یہ ایک بہن نے کہا ہے کہ بارش کے جو فوائد ہیں، بارش کے اور اس اونگ کو مسلط کرنے کے مسلمانوں کے اوپر، اس کے فوائد یہ دیکھیے، لیطہرکم بہ، تاکہ اللہ تعالیٰ، لیطہرکم، تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ آپ کو، بہ، اس پانی کے ذریعے، اس ماء کے ذریعے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور دور کر دے آپ سے، یذہب عنکم، دور کر دے آپ سے، لے جائے آپ سے، رجز الشیطانی، رجز کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے پلیدی، لیکن یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ شیطان کا وسوسہ، اس کو اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دے. اور وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور مضبوط کر دے آپ کے دلوں کو، آپ کے دلوں کو کیا کر دے؟ مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو جما دے، قدموں کو مضبوط کر دے، آپ کو ثابت قدم کر دے. اب یہ جو آیت نمبر 12 ہے، اس میں سورت کے پہلے دعوے کی 5ویں علت ہے، پہلے دعوے کی 5ویں علت ہے. اچھا، ابھی ایک سوال بھی ہو جائے تاکہ دیکھ لیں ہم سب جاگ رہے ہیں یا نہیں. کس سے پوچھیں؟ محمد رؤف، محمد رؤف بھائی سن رہے ہیں آپ؟ جی محمد رؤف. اچھا جی، ماریا امین آپ سن رہے ہیں؟ جی سر. اچھا، یہ بتائیں گے کہ اس سورت کے اندر جو سورت کا پہلا دعویٰ ہے اس کی کتنی علتیں بیان ہونی ہیں؟ سر ابھی تک بیان ہو چکی ہیں اور ٹوٹل میں ہونی ہے؟ دونوں بتا دیں. سر ابھی تک تو 4 بیان ہو چکی ہیں اور آئی تھنک 13 ہونی ہے. جی شاباش، بارک اللہ فیکم. کل 13 علتیں بیان ہونی ہیں. یہ محمد رؤف بھائی میرا خیال ہے کہ کلاس میں ہیں تو صحیح لیکن موجود نہیں ہیں. زوم میٹنگ میں تو موجود ہیں لیکن کلاس میں موجود نہیں. اچھا، اور بھی کوئی ایسا ہے ادھر؟ چلیں. اچھا جی، یہ جو آیت نمبر 12 ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اس آیت کے اندر پہلے دعوے کی 5ویں علت بیان ہو رہی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے اندر شریک کیا اور ان کو حکم دیا کہ تم ایمان والوں کو کہو، ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ ثابت قدمی کا باعث بنو. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے، دوسرا یہ بھی کیا کہ کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بھی ڈال دیا. تو یہ یعنی کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ تھا. تو خود تم سوچ لو کہ جب اس کے بعد غنیمت ملے تو پھر اس میں تمہیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو وَاذْكُرُوا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ، اور اس وقت کو یاد کرو، وَاذْكُرْ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ، جب وحی کی آپ کے رب نے إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، جب وحی کی آپ کے رب نے إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، اور کیا کہا؟ انی معکم، اس چیز کی وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور فثبتوا الذین آمنوا، یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ شرط محذوف ہے کہ اذا بدأ القتال، یا ان بدأ القتال، جب قتال شروع ہو جائے، اگر قتال شروع ہو جائے تو فثبتوا الذین آمنوا، فثبتوا، تم مضبوط کرو، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. تو سألقی، میں ضرور ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا. کیا ڈال دوں گا؟ سألقی الرعب،
الرعب جو ہے یہ سألقی کا مفعول ہے کہ میں کیا ڈال دوں گا، الرعب روب ڈال دوں گا، تو میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، تو بس فضربو تم مارو فوق الاعناق گردنوں کے اوپر یعنی کہ سر پر، وضربو اور مارو کل بنان منہم، وضربو کل بنان منہم، یہ منہم جو ہے یہ حال ہے، یہ مقدم ہے، اصل عبارت ایسے ہے کہ وضربو اور مارو کل بنان، ہر پور پر، منہم وہ پور جو کہ ان میں سے ہے، یعنی کہ ان کے ہر پور کے اوپر مارو، وضربو منہم کل بنان، بنان کہتے ہیں پوروں کو، جو انسان کے پور ہوتے ہیں، جوڑ ہوتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ سنا ہے، اذ یوحی ربک، اور جب وحی کی آپ کے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، اور کیا وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، ان لوگوں کو تم مضبوط کرو، ثابت قدم کرو، رکھو جو ایمان لائے ہیں، اور سألقی میں ضرور ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، کیا ڈال دوں گا، الرعب ہیبت، تمہارا خوف جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈال دوں گا، تو فضربو لہٰذا تم مارو ان کی گردنوں پر، فضربو فوق الاعناق مارو ان کی گردنوں پر، وضربو منہم کل بنان اور مارو ان کی انگلیوں کے ہر پور پر۔ اچھا یہ ان کو ایسا مارنا جو ہے وہ کیوں ہے، کیوں ان کو مارو، فضربو فوق الاعناق ان کی گردنوں پہ کیوں مارو، اس کی وجہ اب اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے، اس کی وجہ اگلی آیت میں بیان ہو رہی ہے، وہ کیا ہے، ذالکا، ذالکا کیا ہے، ان کو یہ مارنا، ذالک القتال، ذالک القتال یہ جو ان کو مارا جا رہا ہے، ذالک القتال یہ کیوں ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے، ہم نے بات کی تھی نا کہ سورہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے جب بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ با جو ہے وہ مختلف وجوہات کے لیے آتا ہے، با کا معنی کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر معنی ہے با کا وجہ سے، سبب سے، ٹھیک ہے، ذالکا یہ جو ان کو قتل کرنا ہے یہ کیوں ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ، یہ جو کفار ہیں، شاق اللہ ورسولہ، شاق اللہ اس کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کیا انہوں نے، شاقو مخالفت کی ہے انہوں نے، اللہ کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی، ان کو یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، ان کی گردنوں کے اوپر اور ان کے پور پور پر مارو، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، شدید العقاب وہ سخت عقاب اور سزا دینے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو آیت نمبر 12 کے اندر کیا بیان ہوا، پہلے دعوے کی 5ویں علت بیان ہوئی، اور آیت نمبر 13 کے اندر یہ جو کفار کی گردنیں مارنے کا اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جنگ کے اندر، اس کا سبب بیان ہوا کہ ایسا کیوں ہے، تو اس کا بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، ذالکم فذوقوہ ان للکافرین عذاب النار، ذالکم اس کا جو مشار الیہ ہے وہ معذوف ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ذالکم العذاب واقع، ذالک العذاب، ذالکم العذاب، ذا یہ جو اس میں ذا ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اس میں اشارہ یہ ذا ہوتا ہے، اور جو کم ہوتا ہے یہ خطاب کے لیے ہوتا ہے، خطاب کے لیے، تو اس کا اصل معنی یہ بنتا ہے کہ یہ میں تم سے کہتا ہوں، یہ میں تم سے کہتا ہوں، ذالکم میں ذا یہ اصل میں جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ یہ ذا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ لام جو ہوتا ہے یہ درمیان میں کم اور ذا کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو ذالکم یہ میں تم سے کہتا ہوں، العذاب واقع، ذالک العذاب واقع، ذالکم العذاب واقع کے اوپر جس عذاب کی بات ہوئی ہے دنیاوی عذاب کی، یہ واقع ہونے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، فذوقوہ تو پس تم اس کو چکھ لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالکم فذوقوہ یہاں پر
یعنی کہ اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جو اسم اشارہ ہوتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے مشارون الیہ کی، اسم اشارہ کو ضرورت ہوتی ہے مشارون الیہ کی. تو ذالکم اسم اشارہ ہے اور اس کا مشارون الیہ جو ہے وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے وہ یہ نکالا کہ ذالکم العذاب واقع، یہ جو عذاب ہے یہ واقع ہونے والا ہے. فذوقوہ، تو پس تم اس کو چکھ لو، تم اس کو چکھ لو. اور وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اس سے پہلے ہم نے کیا محذوف نکالا ہے؟ وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ بے شک کافروں کے لیے جہنم کا آگ کا عذاب ہے. تو ذالکم فذوقوہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے مسلمانوں کے ہاتھوں. مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو بدر کے اندر سزا دی، اس سے مراد وہ ہے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے جو کہ آخرت کے اندر ان کو ملے گا. تو اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اس آیت کے اندر دونوں عذابوں کا تذکرہ ہے، دنیاوی سزا کا بھی تذکرہ ہے اور آخرت کی سزا کا بھی تذکرہ ہے. آیت نمبر 15 کے اندر جو ہے وہ پہلا قانون جہاد بیان ہوگا، پہلا جہاد کا قانون بیان ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ 13 علتیں بیان ہوں گی پہلے دعوے کی اور 13 جہاد کے قوانین اور قواعد بیان ہوں گے. تو آیت نمبر 15 کے اندر جو ہے وہ پہلا جہاد کا قانون بیان ہوگا. لیکن ابھی ہم اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ پوچھ لیں. جی سوالات وغیرہ جو ہیں وہ اگر کوئی ہیں تو پوچھ لیں آپ. جی نور ہیرا. السلام علیکم. جی یہ نور ہیرا آپ پوچھیں. سر یہ جو پیچھے آیت گزری ہے، میں ایک منٹ آیت نمبر چیک کروں، جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا، آیت نمبر 12. جی جی اس میں جہاں پہ آگے جو یہ بات ہے انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق. تو یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا. یہ ایمان والوں کو بھی ہو سکتا ہے اور فرشتوں کو بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ جو ہے نا یہ انی معکم، جی آپ ذرا میوٹ کر لیں اپنا تاکہ میری آواز وہ نہ ہو. اچھا جی یہ جو ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، اس کے بارے میں ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ مومنوں کو بتا دو کہ انی معکم، مومنوں کو بتا دو کہ میں یعنی کہ رب، آپ کا رب جو ہے معکم تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے. لیکن اگر ہم اس کو یہ معنی نہ کریں اور ہم اس کا یہی معنی کریں کہ انی معکم، فرشتوں کو کہا جا رہا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، آپ ایمان والوں کو جو ہے وہ ان کو مضبوطی دو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. اور یہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، یہ حکم بھی فرشتوں کو ہی ہو رہا ہے اس تفسیر کے مطابق. ٹھیک ہے، اسی لیے صحیح مسلم میں بھی اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب المغازی میں. صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں ہے اور صحیح مسلم کی کتاب الجہاد میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر بعض دفعہ ہم نے ابھی ایک کافر کے اوپر تلوار نہیں چلائی ہوتی تھی کہ اس کا سر کٹ کر گر جاتا تھا. ابھی ہم نے ایک کافر کے اوپر تلوار نہیں چلائی ہوتی تھی کہ اس کا سر کٹ کر گر جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل یہ درست ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ فرشتوں کو ہے، فرشتوں کو ہو رہا ہے یہاں پر. جی اور سر اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمارے لیے پوائنٹس جو ہیں وہ پلیز آپ الیبوریٹ کر دیں. جی اچھا سوال ہے. آج ہم نے کہاں سے پڑھنا شروع کیا ہے؟ آج ہم نے یہاں سے پڑھا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. اب یہ جو آیت ہے آیت نمبر 7، اس کے اندر تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان ایک چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ بظاہر اس کے لیے فائدے کی چیز لگ رہی ہوتی ہے. کتنا اچھا لگتا ہے کہ اتنا بڑا قافلہ، تجارتی قافلہ مال لے کر آ رہا ہے اور اس کو لوٹنا بھی آسان ہے اور ڈھیر سارا مال مل جائے گا اور اس میں خطرہ بھی کم ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیز پلان کی ہوتی ہے
وہ اس کے اندر جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا ہے جو انسان کے اپنے ظاہری اسباب کے مطابق انسان کا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے تو سوچا تھا کہ ہم بغیر اسلحے والے لشکر سے ٹکرائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور فیصلہ کر رکھا تھا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کو بھی شکست بھی دی اور دین کو مضبوط بھی کیا، اور مسلمانوں کی ہیبت بھی ہر طرف پھیل گئی. 70 بڑے بڑے کافر جو ہے وہ مردار ہوئے، مسلمانوں کے بڑے بڑے دشمن جو ہے وہ قتل ہوئے. تو ایک تو یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے انسان کے اپنے پلان سے. اسی طرح آیت نمبر 9 کے اندر جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ یہ ہے کہ استغاثہ ایک عبادت ہے. استغاثہ ایک عبادت ہے اور اس کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ ہی سے فریاد کی جائے، اللہ ہی سے فریاد کی جائے. جنگ بدر کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے استغاثہ کیا ہے، کس کو پکارا ہے، فریاد کس سے کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کوئی بھی ہو، وہ چاہے نبی ہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہوتے ہیں. بلکہ انبیاء میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی انبیاء کے اندر ہوتی ہے. تو استغاثہ ایک عبادت ہے اور ہمیں بھی اللہ ہی سے فریاد کرنی چاہیے، اپنی مشکلات کے اندر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. اور اسی طرح کیا ہے اس کے اندر ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے. اسی طرح اور کیا ہے، اسی طرح یہ ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فإن اللہ شدید العقاب ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت سخت عقاب اور سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال ہے کافی ہو گئی ہیں، تو ٹائم بھی ہمارا ہو گیا. تو باقی اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو آپ گروپ کے اندر بھیج دیں. اور یہ کس نے استاد جی جی آپ نے یہ فثبت الذین آمنوا کی شرط ذکر کی تھی، وہ ایک دفعہ ذرا دوبارہ ذکر کر دیں گے؟ جی وہ کدھر گئی ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 12. ہاں، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. تو یہ فثبت الذین آمنوا، اس سے پہلے ہم نے شرط نکالی تھی ان بدأ القتال، اگر جنگ شروع ہو جائے تو فثبت الذین آمنوا، تم مومنوں کو ثابت قدم رکھو، تم مومنوں کو مضبوطی دو. یعنی کہ ثابت قدم رکھو، مضبوطی دو سے مراد یہ ہے کہ جب آپ بھی ان کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے. جب ایک اور لشکر آپ کو نظر آئے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آ گیا تو دوسرا جو لشکر ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. تو ان بدأ القتال فثبت الذین آمنوا. جی استاد جی جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ. زریاب بھائی نے بھی ہاتھ اوپر کیا ہوا ہے. جی زریاب بھائی. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح آیت نمبر 12 میں آپ نے بتایا ہے کہ سورت کے پہلے دعوے کی 5 علتیں بیان ہوئی ہیں، جی اور جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم ٹوٹل 13 علتیں پڑھیں گے اور 13 قوانین اور قواعد، ہاں جی. تو سر مطلب ہمارے اس ایگزام میں ترجمے کے علاوہ یہ باتیں پوچھی جائیں گی اس طرح کی بھی؟ یہ جو کورس ہے نا یہ ترجمہ پلس تفسیر ہے، ترجمہ پلس تفسیر. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہم پڑھیں گے، جو کچھ میں پڑھا رہا ہوں اس میں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے سر. جی یہ اسی لیے تاکہ فائدہ بھی ہو نا، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارا جو اسلوب ہے پڑھانے کا، شاید آپ نے پہلے اس طرح کا اسلوب نہ سنا ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ نے میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے جو ہے وہ یعنی کہ پہلے اس طرح کے اسلوب میں آپ نے تفسیر پڑھی ہو. تو اسی لیے کلاس کے اندر جیسے پڑھایا جا رہا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ پیپر ہوگا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر. عرفان قیوم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ سر. بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.